شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اس ماہ رمضان کے اندر ہر عبادت، ہر چیز کا، ہر عمل کا اجر اور ثواب اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ ماہ رمضان کے اندر جو عبادت ہے روزے کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بتلایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عبادت 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. بنیاد اسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی عمل نہیں ہوگا تو اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کی عبادت جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. ہم گھر بناتے ہیں، گھر کی بنیادیں رکھتے ہیں. اگر گھر کی بنیادوں کے اندر کوئی بنیاد بھی کمزور ہو جائے تو وہ ساری کی ساری عبادت کمزور ہو جائے. تو اسی طرح اسلام صرف ایک چیز کے اوپر منحصر نہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے اسلام کے عبادت کی ایک بنیاد رکھی. ہم خالی ایک دیوار سے کام نہیں چلتے، تھوڑی سی بنیاد سے کام نہیں چلتا. پھر اس کے بعد جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد دوسری بنیاد وإقام الصلاۃ، کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے. قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی اسلام کا ذکر آیا، ایمان کا ذکر آیا، اس کے بعد وعاملوا الصالحات کا ذکر ضرور ہے. آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرنے پڑتے. تو سب سے پہلے شہادت اللہ
ابھی تک اسلام کی وہ جو عبارت تھی وہ مکمل نہیں. ایک دیوار بن گئی، دو دیوار بن گئی. اب گھر کے لیے چاروں طرف سے دیواروں کا ہونا ضروری ہے. اگر خالی صرف دیواریں بنی ہوئی ہوں اور چھت نہ ہو تو کوئی آدمی اس کو گھر کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا ہاں دیواریں ہیں لیکن ابھی گھر مکمل ہے. تو وہ اقامت صلاۃ نماز نہ پڑھنی. نمبر 3 وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے اور مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور انسان کی خوبصورتی اور زینت بھی انہی دو چیزوں سے ہوتی ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان کو دنیاوی خواہشات سے خوبصورت بنایا گیا ہے، مزین کیا. وہ خواہشات اور نفسی خواہشات کیا تھی؟ من النساء، نمبر 1 عورتیں، والبنین اولاد، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے خزانے، سونے اور چاندی کے ڈھیر. قناطر المقنطرہ کہتے ہیں ڈھیروں. یہ چیز نہیں ہے کہ مال، انسان کو مال بہت زیادہ محبوب ہے. المال والبنون، اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے مال لے کر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے انسان کو کہا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نطفے سے پہلے کوئی چیز نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ بنایا، نطفے سے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر آہستہ آہستہ انسان کی افزائش ہوتی رہی. لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوتے، تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. اپنے ہاتھ ہلانے کے اندر بھی وہ قادر نہیں ہوتا. اپنا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، تنہا ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا. اور پھر جس وقت انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ. اور درمیان کی جو زندگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال عطا کرتا ہے، یہ اپنے ہاتھ ہلانے کے اوپر اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے. پھر وہی مال کو اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے. یہ انسان کہہ رہا ہے مالی مالی ہے، میرا مال ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میرا. حالانکہ قرآن حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی مال کا تذکرہ فرمایا وہاں یہ ضرور فرمایا کہ مال انسان کو ہم نے عطا کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے عطا کیا، ہمارے عطا کردہ مال میں سے انسان خرچ کرے. لیکن انسان ایسا بخیل ہے، ایسا حریص ہے. فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے. دو چیزوں کی خواہش اس کے اندر کثرت سے پیدا ہوتی ہے. نمبر 1 مال کی تمنا، مال کی خواہش. کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مال کماؤں. نمبر 2 عمر کی تمنا. وہ کہتا ہے کہ میں کبھی اس دنیا سے جاؤں ہی نہ، مجھے موت ہی نہ. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو 2 سونے کی بادیاں بھی عطا کر دی جائیں
دے دی جائے، اتنا مال بھی دے دیا جائے، تب بھی انسان کی حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ اور تو زیادہ تمنا کرے گا ہے 2 وادیاں سونے کی مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی کیا تمنا کر رہا ہے اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ۔ یہ مان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر اس کا کچھ حق نہیں۔ اللہ جب مان دیتا ہے تو پھر آزماتا بھی ہے کہ آیا کہ یہ بندہ میرے راہ کے اندر، میرے رستے کے اندر خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ نقل فرمایا، واقعہ صحابہ کو بتایا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک ابرص کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، نمبر 3 ایک اندھا تھا۔ یہ 3 آدمی، ایک ابرص تھا، برس کی بیماری تھی، چہرے کے اوپر سفید سفید داغ سے ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2 گنجا تھا، سر کے اوپر بال تھا، نمبر 3 اندھا تھا، آنکھوں سے محتاج تھا، بینائی نہیں تھی۔ اب وہ جو ابرص والا آدمی تھا، آپ جانتے ہیں کہ جسے برس کی بیماری ہو، آدمی اسے اپنی مجلس میں، محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتا، اسے خار کھاتے ہیں، کراہٹ محسوس کرتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، دور فاصلہ کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ یہی بیماری کہیں مجھے نہ آ جائے، میں بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں آدمیوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، ان کا امتحان لینا چاہا کہ میں ان کا امتحان بات میں آپ کو بتلاتا چلو جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان جب یہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے اوپر، اس کے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں کھول سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بالکل محتاج ہوتا۔ اور یہ مال پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اب یہ 3 آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ سب سے پہلے ابرص والے جو بیماری کے اندر مبتلا تھا اس آدمی کے پاس آیا، اس کو کہا بھائی بتلاؤ تیری کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ آپ کی خواہش کو پورا کر دے۔ اس نے کہا میں برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے کراہٹ محسوس کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس بٹھلانا پسند نہیں کرتے، میں جس محفل میں مجلس میں بیٹھتا ہوں لوگ مجھ سے دور ہو کر بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور نمبر 2 میرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، بے روزگار آدمی ہوں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان دونوں خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، وہ جو برس کا مرض تھا، جس برس کی بیماری کے اندر وہ مبتلا تھا، وہ ختم ہو، صحیح سلامت ہو گیا، خوبصورت نوجوان آدمی بن گیا۔ اور دوسری خواہش وہ مال کی تھی، اللہ نے اسے مال کی عطا کر دیا، اس نے دعا کی تو دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی، اللہ نے اس اونٹنی کے اندر برکت دی، اولاد ہوتی گئی، مال بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس کی دونوں خواہشیں پوری ہو گئی، وہ جو بیماری تھی وہ بھی ختم، اور مال کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ مالداروں میں شمار ہونے لگا، زندگی گزرتی جا رہی ہے، مال کی ریل تیز ہے۔ اس نے کبھی پھر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا کہ میں شروع میں میری ابتدا کیسی تھی۔ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچا جو گنجا تھا،
بال سر کے اوپر نہیں تھے، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیری خواہش کو پورا کر دے۔ اس نے کہا خواہش ہے کہ میں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، سر کے اوپر بال نہیں، گنجا ہوں، لوگ مجھے اپنے پاس بٹھاتے نہیں، مجھ سے کراہت محسوس کرتے ہیں، دور جاتے ہیں، میرے بال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تو یہ دعا کر دے کہ میرے بال آ جائیں تو تیری بڑی مہربانی ہے۔ بال خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھے، آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی تھی، زلفیں رکھنا سنت ہے۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں بے روزگار آدمی ہوں، اور بے روزگار آدمی کا اس دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہوتا، در در جاتا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، در بدر پھرتا ہوں، میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اس کے خوبصورت بال ہو گئے، وہی گنجا آدمی خوبصورت لگنے لگے، خوبصورت نوجوان بن گئے۔ پھر اس فرشتے نے، اس نے چونکہ خواہش کی تھی اور یہ درخواست کی تھی کہ میرے پاس مال نہیں، اس فرشتے نے اسے ایک گائے دی۔ اللہ نے اس گائے کے اندر برکت دی، اس کی اولاد ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، مال کی ریل پھر کثرت سے مال ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ بھی مالداروں کے اندر شمار ہونے لگے۔ اسے بھول گیا کہ میں کبھی غریب بھی تھا، میں کبھی، جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ پچھلی زندگی کو سارا بھول جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ اپنے شعر کے اندر کسی چیز کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پچھلی ساری زندگی، جتنی زندگی بھی وہ بھوکا رہا تھا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کبھی فاقہ تو مجھ پر آیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ مالداروں میں سے شمار ہونے لگ گیا، زندگی گزرتی گئی۔ اب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو اندھا تھا، نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں جس کی آنکھیں نہ ہو محتاج ہوتا ہے، در بدر پھرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، کشکول اٹھاتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اب اس کے پاس پہنچا، اس نے، فرشتے نے اسے کہا کہ بھائی تیری کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نبینا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوں، پھرتا ہوں، محتاج فقیر آدمی ہوں، اور نمبر 2 پھر ساتھ مال بھی نہیں ہے، چلو مال ہو تو میں کوئی نوکر چاکر رکھوں، اب فقیر آدمی ہوں، مال بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، مجھے کوئی اپنے ساتھ بچھلاتا نہیں ہے، در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، کشکول اٹھاتا ہوں، کبھی کسی سے پیسے مانگتا ہوں، کبھی کسی سے پیسے مانگتا ہوں۔ وہ پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اندھا محتاج کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس فرشتے نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی یہ دونوں چیزیں، اللہ آپ کی ان دونوں خواہشوں کو پورا کرے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کو آنکھیں نہیں ہوئی۔ پھر فرشتے نے اسے ایک بکری دی، اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، آہستہ آہستہ مال بڑھتا گیا، وہ مالداروں میں سے شمار ہو گیا، زندگی گزرتی رہی۔ اب 3 آدمی ہیں جو ابتدا کے اندر ان کے پاس کوئی مال نہیں، فقیر آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، ایک برس کی بیماری میں مبتلا ہے، مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، جاہو جلال نہیں ہے، تینوں آدمی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ نے امتحان کے لیے دوبارہ اسی فرشتوں کو تینوں آدمیوں کے پاس دیا۔ اب فرشتہ پہلے وہ جو برس والے بیماری کا آدمی تھا، برس کے اندر مبتلا تھا، اس کے پاس آیا، پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑا اچھا حال ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ مال و دولت ہے، ریل پیل ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے، اس لیے کہ
ابتدا کے اندر تو ایسا نہیں تھا، یہ اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے، اللہ کے نام پر مجھے دے۔ اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے تانا بھی دے رہا ہے کہ میرے پاس پہلے کچھ چیز ہی نہیں تھی، یہ مال ایسے ہی آ گیا، میں نے رات دن ایک کیا، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، فاقے برداشت کیے، جب جا کر یہ مال آیا میرے پاس، اور تو کہہ رہا جی میرے پاس پہلے مال ہی نہ تھا، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا، جا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ فرشتے نے دعا کی ان کنت کاذبا، اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے، تو ساتھ ظاہر ہے وہ جھوٹا تھا، تو اللہ تجھے دوبارہ ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ مال شان سب کچھ بھی چکا گیا، ختم، وہ دوبارہ اسی بیماری کے اندر مبتلا۔ اب دوسرے آدمی کے پاس گیا، اور جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اب خوبصورت بھی ہے، ہر کسی آدمی کے پاس مال ہو تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے یہ میرا دوست ہے، میری جان پہچان ہو، مجھے یہ پہچانتا ہو، کہیں رشتہ لینے جائے گا تو سب سے پہلے وہ کہیں گے یار یہ ہمارے گھر سے رشتہ لے گئے، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے۔ اب وہ گنجا آدمی جس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے مال دیا، خوبصورتی دی، دولت دی، اب فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے مال میں سے کچھ مجھے دے، اس لیے کہ پہلے تیرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے تجھے عطا کیا، اس کے مال میں سے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ایک تو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے تانے بھی دے رہا ہے کہ پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ مال جو ہے یہ ایسے نہیں آیا، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، تیری طرح نہیں آ گیا اٹھ کے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ اس نے فرشتے نے پھر وہی دعا کی اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو بھی پہلے جیسے ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ اب فرشتہ جیسے گیا، کچھ دنوں کے بعد حالات ایسے پلٹا کھائے کہ پھر وہی آدمی گنجا بھی ہو گیا اور فقیر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ میں تیسرا آدمی وہ جو اندھا تھا، اب فرشتہ اس کے پاس گیا، مال ہے، دولت ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، فراوانی ہے مال، اس کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دے۔ فقیر آتا ہے نا اللہ کے، کہتا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے، تو واسطہ کتنی بڑی ذات کا دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام کچھ نہ کچھ دے دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک آدمی حاجی تھا، حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے جب واپس آ رہا تھا تو گنڈ کروانی پڑتی ہے، ٹھنڈ کروانی پڑتی ہے، بال کٹوانے پڑتے ہیں طواف کے لیے۔ اب اس کے پاس پیسے کوئی نہیں، اب بال بھی کٹوانے ہیں، اس لیے کہ جب تک بال نہیں کٹوائے گا تو اس کا حج پورا نہیں ہوگا۔ اب بڑا بیچارہ شرمسار ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں، غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اسے پیسے مانگوں اور بال بھی کٹوانا۔ اب ایک حمام کے اندر نہ جا، حمام کا حمام نائیوں کا حمام ہوتا ہے اس کے اندر جاؤ، اب بال کٹوانے بڑا شرمسار ہے، چھپ چھپ کر رہے ہیں۔ اب ایک کے بال کاٹے، دوسرے کے بال کاٹے، نائی نے لمبی لائن لگی ہوئی تھی، حاجیوں کے بال کٹوا رہے تھے، تو شرم سے آئی کے اندر بیچارہ کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دے، اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ۔ اس نے وہ جو جتنے آدمی بیٹھے تھے نا، حاجی مال والے جن کے پاس پہلے پیسے تھے، اس نے ساروں کو پیچھے کر دیا، اس نے کہا پہلے تو ہوا، اب وہ ڈر گیا بیچارہ، اس نے کہا یہ کیا بےزتی کرے گا کہ نہیں نکال دے گا، بھگا دے گا۔ اب اس نے واسطہ کس کا دیا؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا نام کوئی چھوٹی چیز نہیں، تو اس نے کہا پہلے تو آ، اس نے پہلے اس کے بال کاٹے۔ اب وہ جو دوسرے حاجی بیٹھے تھے اس نے کہا یہ کیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسوں سے کٹوا رہے ہیں، تو نے پہلے اس کو، اس نے کہا اس نے دیکھو واسطہ تو کس کا دیا ہے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ، اور تم پیسوں کے نام پہ میں تمہارے بال کاٹ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے نام پہ۔ دوبارہ
اس نے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے مال میں سے کچھ دے، اور پہلے تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ اس اندھے نے کہا واقعی تمہیں ٹھیک تھا، میں محتاج تھا، میری آنکھیں نہیں تھیں، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، میرے پاس مال نہیں تھا، میں در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا، پھرتا تھا، لوگوں سے مانگتا تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ وادیاں، ان وادیوں کے اندر جو ریوڑ چل رہے ہیں، یہ مال یہ اللہ کی طرف سے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے۔ وہ آدمی بول پڑا، اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہارا امتحان لینے آیا ہوا تھا۔ پہلے دو آدمیوں نے ایسے ایسے جواب دیے تھے، ان کا مال سارا کا سارا ختم ہو گیا، اللہ تجھے مال میں اور زیادہ کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ دو فرشتے آتے ہیں آسمان سے، دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو آپ کے رستے میں مال دے آپ اسے نعم البدل عطا کریں، یعنی اس کا اچھا بدلہ اسے عطا کریں، اور جو آپ کے رستے میں مال نہ دے وہ اس کے مال کو ختم کرے۔ تو بہرحال یہ مال کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کی مرضی جسے دے، اللہ کی مرضی جسے نہ دے۔ آپ دیکھتے ہیں بے وقوف آدمی ہوتا ہے، مال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے، عقل بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن مال ہے، اس کے اندر کسی کی محنت اور مشقت کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر محنت اور مشقت سے مال ہوتا تو یہ مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک دیہڑی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو سب سے زیادہ مال اس کے پاس ہونا ہے۔ لیکن ایک آپ دیکھتے ہیں ایک دفتر کے اندر بیٹھا ہے، اے سی کے اندر بیٹھا ہے، نوکر چاکر ہے، ساری ضروریات ہے، صرف آرام سے بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے صرف ہاتھ سے، کوئی مشقت نہیں کر رہا، کوئی محنت نہیں کر رہا، اور تنخواہ کتنی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ۔ اور ایک آدمی دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور دیہڑی کتنی مل رہی ہے 600 700 800۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ مال کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اللہ کے راستے میں دو، تو پھر مال کو کیا کر لو؟ چھپا کے رکھ لو، یا اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ تو یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ مال عطا کرو۔ ایک ہے صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ صدقہ آپ کی مرضی، آپ دو یا نہ دو، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو۔ لیکن زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ اور زکوٰۃ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی زکوٰۃ ان سے لو صدقۃ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تطہرہم، اس سے ان کا مال پاکیزہ ہو، ان کا مال پاک ہو جائے۔ تو آپ نے مال پاک کرنا ہے، یہ مال کو خبیث ہی رہنے دینا، یہ مال کو حرام ہی رہنے دینا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس سے مال پاکیزہ ہو۔ تو بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی معیار رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ رمضان سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں شاید رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، رمضان کے مہینے سے نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، مال نامی کی وجہ سے۔ حولان حول ہو، اس کے اوپر 1 سال گزر چکا، اب وہ سال مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے، کسی کا سال شوال میں پورا ہوتا ہے، کسی کا سال ذی القعدہ میں پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں دے دو گے تو ثواب جو ہے اور زیادہ مل جائے گا، زکوٰۃ تو دینی چاہیے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ سال کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ سال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ پہلے دے دیں، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا،
ابھی 3-4 مہینے رہتے ہیں، فرض کرو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے اندر آپ کا سال پورا ہونے کا زکوٰۃ ہے، لیکن آپ نے رمضان میں نکال دی، رمضان میں ادا کر دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی کیا ہو جائے گا، زیادہ مل جائے گا۔ لیکن آپ کا سال اسی مہینے کو پورا ہوگا، وہ جو ذی الحج تھا اسی کو پورا ہوگا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا جو حساب لگانا ہوتا ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے، یہ جو چاند والے اسلامی مہینے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں وہ 10 دن بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو 10 دن زیادہ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں تو ان دونوں کو ملایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ سونا اور یہ پیسے جو ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر تو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اور وہ 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولے ہیں، 3 تولے ہیں، 4 تولے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح اگر تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے تو سونے کو چاندی کی طرف پھیر کیا جائے، صاف ہے 1 تولہ سونا جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو ان دونوں کو ملا کر، اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں تو ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اگر اتنی مقدار آپ کے پاس پیسوں کی مالیت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا کاروبار ہے، کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، جوتیاں کی دکان ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ جو ہے وہ صرف سونا چاندی کے اوپر۔ اگر کسی آدمی نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، فرض کرو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 10,000 کی کمیٹی ہے، اب 10,000 کی وہ کمیٹیاں دے کر 10,000 کی کمیٹی جو ہے وہ دے رہا ہے 10 مہینے 2 سال کی فرض کرو کمیٹی، 1 سال کے بعد اس کے اوپر کتنے ہو گئے، 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس آ گیا، اور 1 لاکھ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی تقریباً مالیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ اس کی کمیٹی فرض کرو کھل رہی ہے کہاں، وہ آخر کے اندر، اب وہ جو اس کے پیسے تھے، وہ جو اس نے ضروریات کے بچا کے رکھے ہوئے تھے، وہ کمیٹی کے اندر دے رہا تھا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں بس بغیر حساب کے۔ آپ کے اوپر بغیر حساب نہیں ہے، بغیر حساب صرف اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ نے حساب سے دینا، آپ نے حساب لگانا ہے کہ میرا پہنچ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار میں روز اتنے دے دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنے دے دیتا ہوں، میں کبھی حساب نہیں، اللہ نے کہا آپ حساب کرو، آپ 1 سال حساب کرو گے، آپ دوسرے سال بھی حساب کرو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مال کے اندر کتنی بڑھوتری ہوئی ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ زکوٰۃ سے کبھی کوئی آدمی غریب ہے، آج تک مجھے نہیں ملا، آپ کو ملا ہو تو آپ مجھے ہی بتا دیں۔ کوئی آدمی کہے کہ یار میں نے زکوٰۃ دی تھی اور اگلے سال میں جو فقیر ہو گیا ہو، اتنا دینا پڑنا ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے دینی ہے۔ آج کل گندم کا موسم آیا ہوا ہے، گندم کا عشر ہے، گنے کا عشر ہے، جو چیز بھی آپ زمین سے نکالیں گے اس کا عشر آپ کو دینا پڑے گا۔ گھاس ہے، گھاس کا دینا پڑے گا آپ کو عشر، اور کوئی آپ سبزی زمین کے اندر نکالیں اس کا بھی عشر۔ اب ہم نے کیا سمجھا ہوا، اب زکوٰۃ کو ہمارے استاد سے نہ، اور جب یہ آیتیں آتی نا زکوٰۃ کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تو فرمایا کرتے، وہ کہتے ہیں ڈرو نہ، یہ آیتیں مولویوں کے لیے نہیں ہے، بھائی مولویوں کے پاس مال ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو وہ کہتے تھے یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے یہ آیتیں، تو یہ آیتیں جو ہیں کس کے لیے ہیں، ساروں کے لیے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھتے ہو کیا نہ دینی پڑ جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، عشر نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں یار وہ آیا تھا میں نے دے دیا اس کو، بھائی پتہ نہیں اس کو لگتا تھا نہیں لگتا تھا، وہ بنا کی طرف میں نے حساب نہیں کیا، میں نے 1 بوری دے دی بس، بھائی حساب تو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ بغیر حساب وہ کون سی ذات ہے، صرف اللہ کی۔ آپ حساب لگوائیں کہ میری گندم اتنی ہوئی ہے، اس کی اتنی مالیت ہے، اس کا عشر کتنا بنتا ہے،
ہمیں نہ دیں، مدرسے میں آپ نہ دیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ آپ کے جو فقیر ہیں، آپ کے غریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پورا سال بیچارے انتظار کرتے ہیں کہ یار گندم آئے گی۔ مدینے کے اندر جب کھجوریں آتی تھی نا، تو وہ جو فقیر مساکین ہوتے تھے وہ باغوں کے اندر آ کے قریب قریب بیٹھ جاتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے گئے کہ اس کے پاس کچھ کھجوریں ہوں گی، اسے تو اس کو مال تو اتنا ہوتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا کہ آپ سے نے پوچھا کس کے پاس جانا چاہیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو فلاں صحابی ہے اس کا مال بہت زیادہ ہے۔ مال کیا ہے؟ کھجوریں بہت زیادہ ہے، تازی تازی فصل آئی ہے، اس کے پاس مال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے، دیکھا، کہا کہ کچھ لاؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کچھ بھی میں اپنے گھر کے اندر نہیں لے گیا۔ تو اب اس وقت یہ دور ہوا کرتا تھا، تو مال کے اندر اور زیادہ کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ اضافہ ہو رہا تھا۔ اب ہم مولوی سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں لگاتے، گھر سے نہیں پوچھتے بیوی سے کہ بھائی تیرے پاس کتنا سونا ہے، بچوں سے نہیں پوچھتے بھائی تیرے پاس کتنی آمدنی ہے، کتنا مال ہے۔ چاندی کی وہ انگوٹھی، وہ جو آپ کی بیوی نے پہنی ہوئی ہے، وہ زیورات، وہ جو آپ نے بنا کر دیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی خود بھی بنا لیتی ہے، اپنی بچیوں کے لیے رکھ لیتی ہے، اپنی بیٹے کے لیے کہیں سے کوئی چاندی کی، وہ جو عقیقہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ چاندی کی انگوٹھی، سب کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں کچھ پیسے ایسے ایسے تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھتی رہتی ہیں کہ جب کبھی ضرورت کوئی پیش آ جائے، ہنگامی صورت پیش آ جائے تو ان پیسوں کو اس کے اندر لگائیں گے۔ اب اگر وہ پیسے اور وہ چاندی مل کر 52.5 تولہ چاندی کو، یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ برتن خرید کے رکھ لیتی ہیں، برتن بیوی کی بچی کی جہیز کے لیے تھوڑے تھوڑے ایسا ایسا۔ بھائی زکوٰۃ کے بہت اہم مسائل، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے نہ ہم اس دنیا سے جائیں اور فرشتے پوچھ رہے ہوں ہاں جی، فرمایا قیامت کے دن جو آدمی مال زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسی کا وہی مال اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ وَسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس مال کے توق بنا کر اس کے گردن کے اندر ڈالے جائیں۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہیں، زکوٰۃ چل، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حج بھی ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، دروازے کے بعد کیا، دروازے کے باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ الحاج، حاجی صاحب زکوٰۃ۔ کبھی نہیں، میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ، یہ بہت اہم مسئلے ہیں کیونکہ آپ پوچھتے نہیں ہیں تو مسئلوں کے اندر ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک لئیے کا بہت بڑا تاجر تھا، میں اس کی دکان پہ جاتا تھا کرونے کے دنوں میں، کافی بڑا ہے، صدر بازار میں۔ تو میں اس کو کہتا تھا یار مجھے نا مارکیٹ میں جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے پاس لے جاؤ، میں ان کو زکوٰۃ کے مسئلے بتاؤں کہ بھائی اس مال کی بھی زکوٰۃ ہے، یہ جو دکان آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اب طریقہ آپ بات پوچھ سکتے ہیں یا اگلے دن آ جائے گا ٹائم۔ تو وہ مجھے کبھی کسی کے پاس لے جاتا، کبھی کسی کا میں بتاتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے کبھی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں یار اتنے رولے ہیں، حساب ہی نہیں ہوتا، ہم نے کسی کا دینا ہے لینا ہے، اتنا مال پڑا ہے، کبھی حساب نہیں کیا۔ ہاں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، گندم کی اتنی بوریاں دیتے ہیں، فلاں مدرسے کو دیتے ہیں، مجھے بھی دیتا تھا وہ مدرسے کے لیے، آپ کو بھی دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کبھی نہیں دی، کبھی حساب نہیں کیا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسان دوسروں کو تو کہتے ہیں نا، خود دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، دوسروں کو نصیحت کر رہا، خود کبھی پوچھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اسی طرح عشر، یہ بھی زکوٰۃ ہے قسم کی، یہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا